جو بندہ دوا خریدنے جا رہا ہے وہ اپنا فون آن کرے، اس کے کیو آر کوڈ پہ لگائے، نیٹو لینگویج میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ دوا جعلی ہے یا اصلی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اور اس کی اوریجنل قیمت کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کسٹمر کو یہ بھی دے دیں، اگر وہ چاہے تو ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، اس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اسے اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور بینک اکاؤنٹ نمبر لکھنا پڑے گا، بینک اکاؤنٹ نمبر۔ اگر وہ اپنے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور پھر وہ یہ کیو آر کوڈ استعمال کرتا ہے تو اس دوا کے 2%، اس کی قیمت کے 2% اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت ٹرانسفر کریں گے، اسی وقت اس کو انسینٹو دیں گے۔ 100 روپے کی اگر دوا ہے، 2 روپے اسی پہ کیو آر کوڈ کرے گا، اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ وہ پیسے جائیں گے، اس کو انسینٹو دے رہے ہیں ہم اس کیو آر کوڈ کو استعمال کرنے کے لیے، یہ انسینٹو ہے اس کے لیے۔ تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو 23 کروڑ لوگ ہمارے انسپیکٹر بننے جا رہے ہیں۔ اسپوریس میرا ڈپارٹمنٹ صرف ہمارے انسپیکٹر یہ کام اکیلے یہ نہیں کر سکتے۔ اینی ویز، تو میں اپنی بات یہاں پہ سمجھتا ہوں، شاید آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہوگا تو پھر اس میں ہم اور ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ تو یہ چند جو ہے وہ کارگزاری ہے۔ میں پی ایم ڈی سی ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی کالجز کھلتے ہیں، میڈیکل اور ڈینٹل کالج، اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی پرمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، کوئی سیٹ بڑھنی ہے اس کی پرمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے۔ نرسنگ کا ذکر کیا، ہمارے پاس اس وقت تقریباً پاکستان میں 1,70,000 نرسز ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ 9 لاکھ نرسز کی لوکل ضرورت ہے، ہم سے دنیا جو ہے وہ 25 لاکھ نرسز مانگ رہی ہیں۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ شعبہ ہے جہاں پر جس کو اگر صحیح کریں تو پاکستان کی ابھی کی ریمیٹنسز 30 ارب 32 ارب $1 ایک طرف، یہ نرسز جو ہے اگر آپ 3,000 سے ان کی ڈالر سے جاب شروع ہوتی ہے، دیٹ گوز ٹو ان بگ نمبر، تو بلینس آف ڈالر کا آپ کو جو ہے وہ فورن ریمیٹنس آئے گا۔ لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ہماری جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، میں اس کو نہیں، جو غدر مچا ہوا ہے اللہ معاف کرے، کبھی آپ کے ساتھ ویسے ہی بیٹھیں گے، سامنے بیٹھیں گے تو میں بتاؤں گا، جو غدر مچا ہوا ہے اس کے اندر، اس کی جو ہے وہ کوئی اس کی جو ہے وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ 25 لاکھ نرسز چاہیے، 9 لاکھ نرسز اس میں چاہیے، لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت برا حال ہے، بہت برا، اور ہم اسے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو کبھی آپ کے سامنے پرائیویٹلی بیٹھیں گے تو بتائیں گے کہ کتنا برا حال ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پھر جو ہے وہ ہم اس پہ کر کیا رہے ہیں، تو اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ ڈاکٹرز ہیں اس وقت ملک میں، 21,000 ڈاکٹرز ہر سال ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہماری میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ دنیا میں اچھی سمجھی جاتی ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کو پاکستانی ڈاکٹرز ملتے ہیں، تو میڈیکل ایجوکیشن اچھی ہے ہمارا کرائیٹیریا اتنا ایسا ہے، ہم پر پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ کہ اس کرائیٹیریا کو اور لو ڈاؤن کریں تاکہ وہ بچے جو کہ رہ جاتے ہیں ایڈمیشن ہونے سے ان کا بھی ایڈمیشن ہو سکے۔ نہیں کر پائیں گے بہت زیادہ اس میں، کیونکہ اگر آپ نے اس کے اسٹینڈرڈ کو نیچے اور کیا تو پھر ہماری ریکگنیشن بہت ساری جگہوں پہ پھر نہیں ہوگی، پھر ان کو جا کر ایگزامز دینے پڑتے ہیں پھر بہت سارے۔ ابھی میں قطر تھا تو وہاں پہ ہمیں کیٹیگری 3 سے کیٹیگری 2 کر دیا ہمیں، اب کیٹیگری 3 سے کیٹیگری، پچھلی دفعہ 1 سال پہلے، اب کیٹیگری 3 سے کیٹیگری 2 کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر جائیں گے پہلے ان کو وہاں پر ایگزام پاس کرنا پڑے گا جا کر، اور وہ کسی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے جا کر ان سے بہت زیادہ اپنے اس کیس کو پریزنٹ کیا ہے، تو اب جا کر جنوری میں ان کا ریویو ہے، ان شاء اللہ دوبارہ کیٹیگری 3 میں، کیٹیگری 3 کا مطلب ہمیں نمبر تو ڈاکٹر زیادہ جائیں گے اور ان کو جا کر وہاں پر کسی لوکل ایگزام کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو وہاں پہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز دنیا بھر میں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جن کا ایڈمیشن ہے، $400 ملین وہ لے کر جا رہے ہیں یہاں سے، ہمارا $400 ملین سالانہ، وہ اور چلے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن وہ 1-2 کمرے کے کالجز ہیں، اور وہاں سے جب وہ ڈگری لے کر آتے ہیں تو ہمارے یہاں رول ہے، یہ نظام ہے، یہ رول ہے، یہ قانون ہے کہ جو آپ یہاں سے کالج سے پاس کرتے ہیں تو آپ کو کسی ایگزام کو دینے کی، لائسنس لے کر ایگزام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں تو آپ کو پاکستان PMDC کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا۔
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1% بچے بھی وہ پاس نہیں کر پا رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں، ان ملکوں سے آ رہے ہیں. اب وہ روتے ہیں ان کے والدین اور وہ خود کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے، لیکن وہ ہمارا ان سے دشمنی نہیں ہے، اس میں ان سے دشمنی نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں ان کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ موقع دے دیں کہ بھائی آپ کر، لیکن بھائی ایگزام تو پاس کرنا پڑے گا نا. آپ انسانوں کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں، آپ انسانوں کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اب ہم نے یہ کر دیا ہے، اب ہم یہ کر دیا کہ بھائی ہم نے، پہلے یہ نہیں تھی بات، اب ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے ایک سروے کروا کے جن یونیورسٹیز اور کالجز کو ہم ان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ، PMDC کی ویب سائٹ پہ ہم نے چھاپ دی ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں باہر تو ان کالجز اور یونیورسٹیز میں ایگزام پھر بھی ہوگا، آپ کا امتحان پھر بھی ہوگا، لیکن اس کو ہم ریکگنائز کریں گے. ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، ادروائز ہم ریکگنائز نہیں کرتے. تو آپ کسی دھوکے میں کسی میں نہ آئیں. تو سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. میں اپنے آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک شعبہ ہے، یہ بہت خطرناک ذمہ داری ہے. میں خطرناک کہتا ہوں اس کو، اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ میری بات پر کتنا اثر لیتے نہیں لیتے، لیکن کہتا میں ضرور ہوں چونکہ میری شاید ذمہ داری یہ کہنا. اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے کیا میں کس طرح اس کو لیتا ہوں، یہ کہ یہ بہت خطرناک ذمہ داری ہے. خطرناک کیوں؟ کیونکہ آپ انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور کون سا انسان؟ جو کہ پین میں ہے، تکلیف میں ہے. آپ اشرف المخلوقات کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ کا واسطہ ہے. اور وہ اشرف المخلوقات جو جب وہ تکلیف میں آتا ہے تو آپ کی طرف رخ کرتا ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک خاتون تھی گناہ گار، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. اس کا گزر کہیں سے ہوا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس خاتون نے، گناہ گار عورت نے، جب کتے کی یہ پیاس دیکھی تو رک کر اپنی جوتی اتار کر اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اس گناہ گار عورت کی کتے کو پانی پلانے کی، پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. کیا کرنے پہ؟ تہجد پڑھنے پہ، حج کرنے پہ، سال میں 10 عمرے کرنے پہ، روزے رکھنے پہ نہیں. اللہ کی ایک مخلوق، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، نجس جانور ہے، اس کی پیاس بجھانے پہ رب ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر رہا ہے. تو میں کانپتا ہوں اس والی بات پہ کہ جس امیجن کریں کہ جو اللہ کی اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کے درد تکلیف کو کوئی دور کرے گا تو رب کیا ریوارڈ دے گا، اور اس کو کوئی تکلیف میں ڈالے گا تو کیا کرے گا. کیا آپ کے پاس یہ اتھارٹی، پاور، ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو دوا دے سکتے ہیں، اس کو علاج کر سکتے ہیں؟ اور آپ جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں، آپ اس کی دواؤں کے پیسے کھا رہے ہیں. تو جو رب کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے سکتے، تو بہت خطرناک جگہ ہے. رب آپ سے اس کا حساب لے گا جو آپ کے پاس آپ کی استطاعت ہے. آپ کو اپنے سے کی کوشش کرنی ہے. تو میں اس لیے اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ بھائی یہ بہت خطرناک جگہ ہے. یہ سارا یہ عہدہ میں جب آتا، آپ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا 20 سال کا واسطہ ہے، اور میں جب آپ کہہ رہے تھے تو میری وہ میموریز میں ساری وہ ٹائم آ رہا تھا. سارا 2005 کی بات ہے جب میں میئر بنا تھا. تو یہ سڑکیں ہیں، یہ سارے کون لوگ ہوتے تھے سامنے، SM منیر صاحب اور سارے لوگ. آج کون لوگ ہیں سامنے، کیا سارا نظام ہے. تو دنیا تو اسی کا نام ہے. تو ابھی 10-12 سال ابھی ہم بھی ادھر پلٹ کر نہیں آئے کیونکہ ہمارے پاس عہدہ نہیں تھا کوئی. تو ابھی جو ہے وہ عہدہ ہے، تو جب پہلے تھا اور چلا گیا تو ابھی بھی چلا جائے گا بھائی.